لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج خلاصہ تفسیر کے لیے ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ ہے. اس سورت کو سورہ طٰہٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام جو عام طور پہ مشہور نہیں ہے وہ سورہ موسیٰ بھی ہے، اور اس کو سورہ کلیم بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل سعادت کا ذکر کیا ہے، اور ان کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی عنایت، ولایت اور اللہ رب العالمین کا جو لطف ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے بہت واضح اور کھول کر بیان کیا ہے. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اہل شقاوت کا ذکر کیا ہے، ان کی مثال دی ہے، اور ان کے ساتھ میں سختی کا، شدت کا اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا کیا معاملہ ہوتا ہے اسے بھی اللہ رب العالمین نے بہت کھول کر بیان کیا ہے. دونوں مثالیں اہل سعادت کی اور اہل شقاوت کی جو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں دی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورت کی ابتدا میں فرمایا: طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے بعد میں کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا تاکہ آپ شقی بن جائیں، بلکہ آپ کی سعادت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا. گویا اہل قرآن کو اہل سعادت بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ان کے اہل سعادت ہونے کی وجہ سے ان پر لطف فرمایا. مثالیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے صورت میں ذکر کی ہے آپ دیکھتے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل مدین کی طرف پہنچے تو وہاں پر انہوں نے وہ عبد صالح کی 2 بچیوں کے ساتھ میں احسان کیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہا: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ رب العالمین، میں نے خیر کیا، بھلائی کی، اب اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تو ہی مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، اور تیری طرف سے جو خیر نازل ہوگا اے اللہ میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں، بڑا فقیر ہوں. اللہ رب العالمین نے ان کے اس نیک عمل کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے، اور ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو نیک صالح بیوی بھی عطا فرمائی، اور ان کو اللہ رب العالمین نے وظیفہ بھی عطا فرما دیا. یعنی ان کے پاس میں کام کچھ نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو بکری چرانے کی ذمہ داری بھی دلوا دی. اور مزید اللہ رب العالمین کا لطف یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو کہ ایک بکری چرانے والے تھے، اللہ رب العالمین نے اپنا کلیم بنا لیا، اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنا لیا. اللہ رب العالمین نے ان کو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ان پر عنایت تھی. ایسے ہی جب وہ اپنی اہلیہ کو لے کر نکل رہے تھے تو بڑی ٹھنڈی رات تھی. اللہ رب العالمین نے اس ٹھنڈی رات میں ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے ان پر لطف فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں آگ دکھائی، آگ عطا فرمائی، اور آگ کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے انہیں نور عطا فرمایا. انہیں اللہ رب العالمین نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. انہیں اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت عطا فرمائی. اور ایسے ہی میرے بھائیوں آگے اللہ رب العالمین نے ان اخذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے اس وقت جب کہ فرعون نے پورے ایریے کے اندر لوگوں کو یعنی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا، کیسے اللہ رب العالمین نے اپنی خاص عنایت سے بہت سارے بچے جہاں قتل کیے جا رہے تھے وہاں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعام یہ فرمایا کہ ایک ایسے تابوت کے اندر پانی میں ان کی حفاظت فرمائی جو کہ بہت ابتدائی قسم کا تھا، جس کے اندر پانی کو روکنے کا انتظام نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر عنایت فرمائی کیونکہ وہ اہل سعادت میں سے تھے.
اللہ رب العالمین نے ان پر یہ بھی عنایت فرمائی کہ انہیں فرعون کے گھر میں ان کے دشمن کے گھر میں پلایا بڑھایا. ایسے ہی جب اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت دے کر کے فرعون کے پاس میں بھیجا تو انہیں ڈر لگ رہا تھا. اللہ رب العالمین نے ان سے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. اے موسیٰ اور ہارون ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ میں ہوں. اللہ نے ان کو اپنی معیت عطا فرمائی. آگے مزید عنایت بیان فرمائی. دیکھیں آپ، فرعون نے بڑی تیاریوں کے بعد پورے ایریے میں سے ڈھونڈ کے بڑے بڑے جادوگروں کو جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کے لیے جمع کیا تھا، اللہ کا لطف و انعام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کے دامن میں سے اٹھا کر، اللہ کے دشمنوں کے مؤیدین میں سے اٹھا کر اللہ رب العالمین نے حق کے مؤیدین میں سے ان کو بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریین مواریین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انصاریین میں سے اللہ رب العالمین نے ان کو بنا دیا. یہ اللہ رب العالمین کا لطف ہوا. اب میرے بھائیوں، یہ ایسے اور بھی الطاف حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو اللہ رب العالمین کے ہوئے، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے. میرے بھائیوں، اب آگے جا کے اللہ رب العالمین نے اہل شقاوت کی مثال میں سامری کا واقعہ ذکر فرمایا. سامری کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور وہ سامری ہی کا نہیں ہے بلکہ اہل شقاوت میں جو بنی اسرائیل کے اشقیاء لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی واقعہ اس میں ذکر فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جیسے حال سے بچنے کی اللہ رب العالمین نے تاکید و نصیحت کی. میرے بھائیوں، کیا تھا وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ادھر سامری نام کا ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد میں سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، تم لوگوں میں سے جن کے پاس میں فرعون کی قوم کے لوگوں سے لیے ہوئے عاریتن سونے جوہرات اور زیور رکھے ہوئے ہیں، اس کو میرے پاس میں لے کے آؤ. انہوں نے لا کے دیے. اب یہ عاریتاً لیے ہوئے تھے. آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بات چیت کرنے کے لیے جانے سے پہلے قوم کو بتا کے گئے تھے کہ دیکھیے، یہ جو تم نے عاریتاً فرعون سے ہلاک شدہ قوم سے لیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اب تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، ایسی قوم تھی کہ انہوں نے ان زیورات کو استعمال کرنے میں بڑا عار محسوس کیا، جبکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی تھی، لیکن اس میں بڑا عار محسوس کیا ہے اور لا کر کے وہ سارا کا سارا زیور، بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہوئے وہ سارا کا سارا زیور لا کے سامری کو دے دیا. سامری نے اس سے ایک عجل بنایا اور اس عجل کو بنا کر کے اس نے اس کے اندر 2 سوراخ رکھے. ایک سوراخ اس کے پیچھے کی جہت سے تھا، ایک سوراخ اس کے منہ کی جہت سے تھا، اور بیچ میں اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے فرشتے کے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی جو مٹی تھی، اس مٹی کو اٹھا کر کے اس عجل کے پیٹ میں اس نے ڈال دیا. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کی مہربانی ایسے ہوئی یا اللہ کا حکم ایسے ہوا کہ جیسے ہی وہ مٹی اس عجل کے پیٹ میں ڈالی گئی، وہ ایک حقیقی بیل کی طرح چلانے لگا. اور بعض روایتوں کے مطابق وہ حقیقی بیل کی طرح نہیں چلاتا تھا، لیکن جب اس کے دبر سے ہوا داخل ہوتی تھی اور اس کے منہ سے ہوا نکلتی تھی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگتا تھا. اب جب ایسے وہ نکالنے لگا تو سامری نے کہا کہ دیکھو، دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دراصل اس کو یہاں پہ بھول گئے ہیں. حضرت موسیٰ اس کو یہاں بھول کر کے وہاں کوہ طور پہ جا کے اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، اور اس نے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا. اب جتنے بنی اسرائیل کے وہاں لوگ موجود تھے، وہ کیا، انہوں نے اس کے ارد گرد چکر لگانا شروع کیا، تالی بجانا شروع کیا، اس کے گرد ناچنے لگے، اس کے گرد سیٹیاں بجانا شروع کر کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. بعض لوگ اس کے پاس میں دھرنا دے کے اعتکاف کرنے بیٹھ گئے. جیسے انشاءاللہ باذن اللہ اعتکاف ہماری شریعت کے اندر مشروع ہے، لیکن اعتکاف اللہ کے لیے مشروع ہے، یہ غیر اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اطلاع دی گئی اللہ کی طرف سے کہ موسیٰ، آپ کی قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد سے جلد ریٹرن آ کر کے دیکھا تو پایا کہ ان کی قوم
اس عجل پر اعتکاف کیے ہوئے ہیں. بڑا غصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تورات اللہ رب العالمین نے دی تھی اس کو مارے غصے کے نیچے رکھا سختی سے, شدت سے, اور اس کے بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس میں گئے, ان کی داڑھی کو پکڑ کر کے ان کو پوچھا کہ کیا بات ہے, ہم نے آپ کو یہاں پر ہمارا ولی بنا کر کے گئے تھے, ہم آپ کو یہاں پہ ہم نے ذمہ داری دے کے گئے تھے اصلاح کی, آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ملامت مت کیجئے, میں نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی, لیکن جب میں نے دیکھا کہ قوم کے اندر دو گٹ ہو گئے, دونوں آپس میں لڑنے لگیں گے, تو میں نے ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد میں قوم والوں کو بلایا اور قوم والوں کو پوچھنے لگے. تو قوم والے, دیکھیے اللہ ہدایت دے, کیسے لوگ تھے, انہوں نے انکار کر دیا, کہا نہیں موسیٰ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم تو اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے تم مجھے جھٹلا رہے ہو, میرے پروردگار نے جسے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہوگا, تم اس کو بھی جھٹلا رہے ہو. کہا ٹھیک ہے میں تمہارا امتحان لیتا ہوں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا تھا اس بچڑے کو جلا دیا, اور جلا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر اس کی راکھ کو بہا دیا, اور جیسے بہایا ویسے ہی پوری قوم والوں سے کہا کہ ابھی اس دریا سے پیو, ابھی جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ ہو جائے گا. تو وہ قوم والوں نے کیا کیا, کہا ٹھیک ہے ہم پیتے ہیں. وہ قوم والوں نے گئے اور اس میں سے منہ لگا کے پینے لگے. اب جن لوگوں سے شرک کا ارتکاب ہوا تھا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے منہ پہ وہ راکھ آ کے جم گئی. وہ جو بچڑے کی عبادت کی تھی اور اس کی راکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں بہائی تھی, وہ راکھ آ کر کے ان کے منہ پہ جم گئی. اور بعض روایتوں کے مطابق ان کا بدن بالکل اسی طرح لال اور پیلا ہو گیا جیسا کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ, یہود خاص طور پہ یہود جیسا کہ آج بھی وہ لال بچڑے کی تلاش میں رہتے ہیں, ایسے ان کا بدن پورا پیلا لال ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم ہی لوگ ہو نا, جھوٹ بولا مجھ سے. اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ اب تمہاری توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ ادھر, اس کو بھگا دیا اور اس کو اپنی مجلس سے بھگایا, اور اس کے بعد میں اس سے کہا کہ لا مساس, آج سے تجھے ایسی بیماری ہو جائے گی کہ تیرے پورے بدن کا چمڑا انتہائی باریک ہو جائے گا, اور اتنا باریک ہو جائے گا کہ تو کسی چیز کو چھونے کے قابل نہیں رہ جائے گا, اور کوئی چیز تجھے ٹچ کرے گی تو تیری چمڑی گل کے گرنے لگے گی. حتیٰ کہ وہ ایریا چھوڑ کے بھاگ گیا, جنگل میں جا کے اس نے زندگی گزاری اور وہیں پہ وہ گل سڑ کے مرا. تو میرے بھائیوں, اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا وہ میدان میں اترے, اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ بھی میدان میں اترے. اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے ایک بادل آیا, اس بادل نے سب لوگوں کو گھیر لیا, ڈھانپ لیا. چنانچہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کے ہاتھ میں تلوار دی گئی, اور انہوں نے جتنے لوگوں نے شرک کیا تھا ان سب کو سرے سے قتل کر دیا. تقریباً 70,000 لوگوں کو ایک صبح کے اندر قتل کیا گیا. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 70 لوگوں کو, یہ جو اچھے لوگ ہیں آپ کی قوم کے, ان کو اختیار کرو اور ان کو میرے پاس میں کوہ طور پہ لے کے آؤ تاکہ یہ وہاں آ کر کے اپنی توبہ کا اظہار کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 لوگوں کو, قوم کے سرداروں کو لے کے گئے. وہاں جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے لگے. تو ان سے اپنی قوم سے بھی کہا کہ چلو تم بھی آ جاؤ بادل کے اندر. وہاں پہ پہنچے تو ایک بدری آئی, بدری نے ان کو بھی ڈھانپ لیا. ان سے کہا گیا سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ کیا. جیسے سجدے میں گئے تو انہیں بات سنائی دینے لگی اللہ رب العالمین کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اس کے بعد انہوں نے توبہ کی, توبہ کر کے بدری ہٹی. جیسے ہی بدری ہٹی تو انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا, اے موسیٰ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہے ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام جب تک کہ آپ ہم کو اللہ دکھا نہیں دو گے اپنی آنکھوں سے, کانوں سے سنا دیا ٹھیک ہے مان لیا, لیکن اپنی آنکھوں سے جب تک دکھا نہیں دو گے ابھی ہم بقیہ باتیں نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا میرے بھائیوں, وہ 70 کے 70 لوگ وہیں کے وہیں مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ رب العالمین ہمارے جو سفاہ لوگ ہیں انہوں نے جو غلط کام کیا اس کی وجہ سے ہمیں قتل نہ کر اللہ رب العالمین. اے اللہ میں ایسے قوم کے پاس میں جاؤں گا, وہ لوگ کیا بولیں گے کہ موسیٰ تم نے قتل کر دیا ہمارے بڑے لوگوں کو, تو اللہ مجھے مانیں گے نہیں وہ. تو اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اب
اب جب ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو قوم کے پاس میں لے کے آئے اور ان سے کہا, اور دیگر لوگ بھی موجود تھے قوم کے, ان سے کہا کہ لوگوں, بس اتنی بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائیو, کہا لوگوں اللہ رب العالمین نے اس لمبے لقاء کے بدلے میں مجھے اللہ رب العالمین نے تورات عطا فرمائی ہے, تورات پر ایمان لے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ دکھاؤ تو صحیح کون سی تورات ہے, کھول کے بتاؤ ذرا, پڑھ کے بتاؤ ذرا, اگر وہ اس میں احکام اچھے ہوں گے, نرم ہوں گے, سہل ہوں گے, آسان ہوں گے تو ہم مان لیں گے, لیکن اگر دقت ہوگی, سخت ہوگی, شدت ہوگی, ہم نہیں مانیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا نہیں, بغیر کھولے ایمان لاؤ, ایسے بند ہے, ایسے بند ہے, ابھی کھولا نہیں جائے گا, ایمان لاؤ. کہا نہیں لاتے ایمان. اللہ رب العالمین نے کہا ایسے ایمان نہیں لاؤ گے. اللہ رب العالمین نے فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پورا دور پہاڑ کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا, دور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ یہ دیکھو تمہارے سر کے اوپر ہے, اگر ایمان نہیں لاؤ گے پٹک دیں گے, مر جاؤ گے سارے کے سارے. اب ان سے کہا گیا کہ ابھی سجدہ کرو, سجدہ کرو. سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. میرے بھائیوں آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں, آج بھی باقاعدہ یہودیوں کے سجدے کی صفت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ ایسا سجدہ کیا, یعنی ایسی سجدے میں گئے لیکن اپنی پیشانی انہوں نے نہیں ٹیکی, مارے ڈر کے وہ اوپر کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ پہاڑ کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا ہے. اس کے بعد میں جب انہوں نے کیسے بھی سجدہ کر لیا تو اللہ رب العالمین نے وہ پہاڑ کو نیچے رکھوا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ اس کتاب کو کھول دو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر کے تورات کو, جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا میرے بھائیوں, ایسے کھولا بسم اللہ کر کے. جیسے ہی اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا نسخہ کھولا, روئے زمین پہ جتنے پہاڑ, جتنے پیڑ, جتنے پودے تھے, سارے کے ساروں پر ایک لرزہ طاری ہو گیا, گویا کوئی زلزلہ آ گیا ہو. اور اس کے یہ منظر دیکھا قوم موسیٰ نے, اور جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اس کے بعد سے آج تک کے میرے بھائیوں قوم موسیٰ یعنی یہود جیسے ہی وہ تورات کھولتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیں ایسے ایسے سر ہلاتے ہیں آج تک کے. اسی لیے وہ قوم موسیٰ آج تک کے اس طرح سر ہلا رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں اتنی عظمتیں دیکھنے کے بعد میں اس کتاب کی, ان کے تورات کی کتاب کی اتنی عظمتیں دیکھنے کے باوجود میرے بھائیوں آگے جا کے انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا, بعض کو خنزیر بنا دیا, بعض کو اللہ رب العالمین نے مسخ کر دیا, اور جو باقی بچے ان کو اللہ رب العالمین نے زندگی بھر کی لعنت عطا فرما دی. تو میرے بھائیوں یہ اہل شقاوت ہے. ان اہل شقاوت کے طریقے پہ چل کے کون کامیاب ہوگا؟ اس کے مقابلے میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیجئے اور اللہ کے انبیاء کی جو دعوت تھی اس پہ چلیے, آپ کو اللہ کی عنایتیں ملے گی قدم قدم پہ. لہٰذا اب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اہل سعادت میں سے بنائے, اللہ ہم کو اہل شقاوت میں سے نہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.